بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا نام مبین الرحمان ہے، کراچی سے تعلق ہے، اور میں آپ کی سبسکرائب بھی کر لیا ہے، اچھا، اور آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے، ایک صاحب اہل تشیع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور جناب حاجرہ علیہ السلام کی قبریں جو ہیں حتیم میں ہیں، اور وہاں ان کا طواف ہوا ہے۔ جی تو یہ ذرا بتائیں کہ ان کی قبریں اصل میں کہاں ہیں، اور یا حتیم میں ہی ہیں، ذرا یہ تحقیق کر کے بتائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے، اور بہت سارے قبوری بھی اس پروپیگنڈے میں برابر کے شریک ہیں، اور آپ نے بھی اس طرح کی ویڈیوز اور پیغامات سنے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جو طواف ہو رہا ہے بیت اللہ کا، اس طواف کے یا بیت اللہ کے نیچے قبریں ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کی۔ کیا یہ درست ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ انبیاء کی قبروں کے بارے میں کوئی تفاصیل آپ کے پاس ہو تو بیان فرمائیں۔ شیخ نے فرمایا کہ انبیاء کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی، جب تک کہ صحیح احادیث ہمارے پاس موجود نہ ہوں صحیح شواہد کے ساتھ، تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس شخص کی یا کس نبی کی قبر کہاں پر بنائی گئی تھی اور کہاں پر وہ مدفون ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو احادیث سے صحیحہ سے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایات موجود ہیں، ان کی قبر کا بھی آپ اور ہمیں علم ہے، اور ان کے دفن کا پورا قصہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی وفات بھی ہوئی ہے اور آپ کو قبر میں دفن بھی کیا گیا ہے، اور وہ قبر مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ ڈاکٹر خالد المصلح کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے جو کہ شیعوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں، انہیں براہ کرم اس کو سنجیدگی سے سن لینا چاہیے۔ یہاں حجر اسماعیل ایک اس پتھر کو کہا جاتا ہے یا اس ایریے کو کہا جاتا ہے جسے ہم اور آپ شاید حتیم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو کہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے۔ يسمي كثير من الناس نصف الدائرة الملحقة بالكعبة، وہ جو بقیہ حصہ ہے کعبۃ اللہ کا، جس پہ کعبۃ اللہ کی دیواریں نہیں ہیں، البتہ ایک گول دائرے میں اس کو کعبے کے اندر لے لیا گیا ہے، يسمونها بحجر إسماعيل۔ اس کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسماعیل ہے۔ جس طریقے سے حجر اسود یا مقام ابراہیم ہے، اسی طریقے سے لوگوں نے اس کا نام بھی حجر اسماعیل رکھا ہوا ہے۔ بعض الناس يعتقد ويقول إن قبر إسماعيل في ذلك المكان۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر اس دائرے کے اندر موجود ہے۔ وهذا من أكبر الزور۔ یہ شیخ خالد المصلح اور دیگر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ومن أبطل الباطل۔ یہ باطل خبر ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، لأن هذا يقتضي أن المسلمين يستقبلون بيتا بني على قبر۔ اس پیغام سے امت کے اندر یہ بات عام کرنے کی ناکام کوشش ہے کہ مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں جو قبر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله مطهرا للأمة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی بھیجنے کا، آپ کے رسالت کا، آپ کے دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس نبوت کو یا نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کا عظیم ترین مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کریں گے، بتوں کو بت پرستی سے اس دنیا کے لوگوں کو آزاد کریں گے۔ تو یہ بنیادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا کہ شرک سے اس دنیا کے بسنے والوں کو بچائیں۔ أمتي وللناس من الشرك وَلِلنَّاسِ مِنَ الشِّرْكِ، پوری دنیا کے لوگوں کو شرک سے بچانا آپ کا بہت بڑا منصب اور بہت بڑا عظیم کام تھا، وداعيا إلى التوحيد. اور وہ آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے تھے، توحید کے سب سے بڑے مبلغ اور موحد تھے۔ وقد لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے آپ علیہ السلام نے جو کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، لا بالبناء عليها ولا بتشييد الأبنية عليها. نہ کہ ان پر قبریں بنائی جائیں گی اور نہ ہی مساجد کے اندر قبریں تعمیر ہوں گی۔ ان دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کے منافی امور میں سے ہیں۔ كان ذلك من دعوته صلى الله عليه وسلم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ آپ علیہ السلام نے شرک سے لوگوں کو بچایا ہے اور توحید کی دعوت دی ہے، اور قبر پرستی سے لوگوں کو روکا ہے، ان کی عظمت کرنا، ان کے طواف کرنا اور ان کے اوپر چادریں چڑھا کر بیٹھ جانا یہ اسلام نہیں ہے۔ فلا يمكن أن يكون إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفونا في هذا المكان. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر وہاں پر موجود ہو اور آپ علیہ السلام اس گھر کا اللہ رب العالمین آپ کو طواف کرنے کا حکم دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مسجد میں، جس مسجد میں قبر ہوتی ہے، یا اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کہ مساجد پر قبریں تعمیر کرتا ہے۔ هذا المكان لماذا وضع عليه هذا الحجر؟ وضع عليه هذا الحجر یہاں جو شخص قبروں پر مساجد تعمیر کرتا ہے اس کی مذمت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ البتہ یہ جو حتیم ہے، اس حتیم کے بارے میں ڈاکٹر خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں آپ کو میں ایک تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا حتیم کو حجر اسماعیل کہنا ایسا نام ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اس حتیم کا تو علم بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو مکمل بنایا جس میں یہ حتیم بھی شامل تھا۔ اس وقت یہ حتیم والی جگہ بھی کعبے میں شامل تھی۔ جو خالی جگہ ہے نا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بیت اللہ کا یہ حصہ وہ ہے کہ اس میں حجر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ مدفون ہیں۔ تو تاریخی شواہد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا تو یہ مکمل کعبہ تھا، حتیم کعبے کے اندر تھا، یہ حتیم بھی اسی میں شامل تھا، یعنی اس وقت یہ حتیم والی جگہ بھی کعبے ہی کا حصہ تھی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آگ لگنے اور سیلاب کی وجہ سے دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، تو قریش نے بچی جو بھی دیواریں وہاں پر بیت اللہ کی دیواروں گرا کر اس کی تعمیر نو کو از سر نو تعمیر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جب قریش کے پاس خرچہ کم پڑ گیا جس کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبے کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور حتیم کو باہر نکال دیا گیا اور اس پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہی معلوم ہوتی رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ پر شرط یہ لگائی تھی
تعمیر کعبہ میں صرف حلال پونجی ہی لگائی جائے گی، جس میں نہ تو سود اور نہ ہی فحاشی کی کوئی کمائی اور رقم ہوگی، اور نہ ہی ظلم و ستم کے طریقے سے حاصل ہونے والا پیسہ بھی اس میں استعمال کیا جائے گا۔ صحیحین کے اندر حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی اللہ کے بیت اللہ کا حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ میں کہنے لگی انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 1584 پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1333 پر نقل کیا ہے۔ تو اب صحیح بات یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کیے بغیر صرف حجر حتیم ہی کہا جائے، نہ کہ اسے حجر اسماعیل کہا جائے، اور یہ بات کسی بھی مرفوع اور صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ اس میں اسماعیل علیہ السلام یا پھر ان کی والدہ ہاجرہ مدفون ہیں۔ لیکن کچھ ایسے آثار جو کہ سب کے سب واہی اور ضعیف اسانید پر مبنی ہیں یا جھوٹ پر مبنی ہیں، اور وہ مسلمانوں کو توحید سے ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے، جسے کہ شیعہ مافیا اور قبر پرست لوگ اس طرح کے میسیجز کو عام کرتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حتیم کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی کہ یہ حتیم دراصل جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تو یہ حتیم الگ نہیں تھا۔ آپ کا یہ کہنا محترم کہ حتیم الگ تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اسلامی نہ تو تاریخ سے واقف ہیں اور نہ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو علم ہے۔ اگر آپ کو علم ہوتا تو یہ بات کہنے کی جرت نہ کرتے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام اس حتیم کے اندر دفن ہے اور یہ حتیم ان کا مقبرہ ہے۔ آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور الحمدللہ کعبۃ اللہ توحید کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی، حکمرانوں کی، انہیں امت مسلمہ کے لیے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، انہیں توفیق دینے والے وہ ایسے مشیر عطا فرمائے جو کہ اسلام کی صحیح طور پر امپلیمنٹیشن ہمیشہ ہوتی رہے، اور اللہ رب العالمین وہ دن کبھی نہ لائے جو کہ سعودی عرب میں یا یہاں خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں شرک کسی طرح کا پن پہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین کی، ان کے ولی العہد کی حفاظت فرمائے، اور بلد التوحید کے باشندوں کو اللہ صحت اور عافیت سے رکھے، اور مسلمانوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے انہیں شرک سے بیزاری عطا فرما دے، اور توحید سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ سے تجھ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر موت آئے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے چلے گئے ہیں، جو کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین تھا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو توحید سے، قبر پرستی سے بیزاری کا اسے سبب بنائے، اور قبر پرست بیزاری سے سبب بناتے ہوئے اسے اللہ رب العالمین توحید سے منسلک کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون